بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے ڈاکٹر نعمان نیاز کا گھمنڈ اور غرور خاک میں مل گیا ہے۔ مریم نواز اور نواز شریف کا چیلا اپنے انجام کو پہنچا ہے، اور کیسے وزیر اعظم عمران خان نے جب یہ سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا تو انکوائری کمیٹی نے دبنگ فیصلہ کیا اور اس کی چھٹی کروا دی اور فارغ کر دیا۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر نعمان نیاز بالکل ویسے ہی جیسے مسلم لیگ نون کے رہنما کرتے ہیں یا شریف خاندان کے لوگ کرتے ہیں، دھمکیوں پر اتر آئے، اور کیا دھمکی دی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے اس وقت تحریک لبیک پاکستان کا، اور ایف آئی اے نے بڑی کارروائی کی ہے تحریک لبیک پاکستان کے جو سوشل میڈیا جو لوگ تھے جو کام کر رہے تھے سوشل میڈیا پر، ان کو گرفتار کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں حکومت کی طرف سے جو اہم جو کرنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ایک اے ایس آئی کا، اکرم نامی اے ایس آئی کا قصور میں جنازہ ہوا ہے، اور اس میں جو لوگ وہاں پر شریک تھے، جو فیملیز وہاں پر شریک تھیں، وہ انتہائی دکھی تھیں۔ اس اے ایس آئی کی جو فیملی ہے وہ رو رہی تھی، اور وہ کس سے اب انصاف مانگیں، کہاں سے انصاف لیں، کیونکہ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی درست ہیں، اور کسی کا قتل کرنا، اور قتل میں آپ کسی کا گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کا، انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یا مسلمان کا قتل ہوتا ہے، تو اس پر پوری فیملی دکھی تھی۔ وہیں پہ ایک اور ان کو قصور پولیس کو، اس وقت تک قصور پولیس کے 3 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی تھی، 2 کانسٹیبل تھے اور ایک اے ایس آئی تھا۔ چوتھے کانسٹیبل کی بھی آج شام ڈیتھ ہو گئی ہے، جو زخمی تھا، مرید کے ہاسپٹل میں تھا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور یہ جو پاکستان تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ جو جھڑپیں ہوئیں اور اس میں جو پولیس اہلکار ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی، اور اس ڈیتھ کے وجہ سے پھر پولیس نے جو اپنا غم و غصہ ہے، اور وہ انہوں نے اپنا جو میسج ہے وہ حکومت کو دیا کہ ہمارے لوگ قتل ہو رہے ہیں۔ اس وقت تک 263 لوگ ہیں جو زخمی ہیں، اور کئی اس میں شدید زخمی ہیں، اور ڈائریکٹ سروں پر ان کو نہ صرف ڈنڈے مارے گئے، گولیاں ماری گئیں، کلاشنکوف کا استعمال ہوا۔ تو ہم اب کیسے ہمارے قاتلوں سے، پولیس نے کہا ہے کہ کیسے ہمارے قاتلوں سے آپ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ پولیس اب سٹینڈ لے چکی ہے، کیونکہ پولیس کا جتنا نقصان، یہ 6 لوگ ان 3 دنوں میں، اور اس سے پہلے جب لاہور سے نکلے تھے تو 3 لوگوں کو گاڑی کی ٹکر مار کے قتل کیا گیا تھا، وہ الگ ہے۔ تو اس وقت تک جتنے پولیس کے لوگ قربان ہو چکے ہیں، تو پولیس کے لوگ اب اس سارے معاملے پر جو نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جی ٹی روڈ پر جو اس وقت ان کا قافلہ گجرانوالہ میں رک گیا ہے، اور یہ صبح دوبارہ قافلہ آگے چلے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر آباد اور وہاں پر جو پل تھا دریا کا، اور وہاں پر معاملات خراب ہوں گے، اس وجہ سے یہ رات کو نہیں آگے نکلے اور صبح کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور رینجرز بھی اب تیار ہو چکی ہے، رینجرز کو بھی اسلحہ چلانے کی اختیارات بھی دے دی ہیں پنجاب حکومت نے، کہ اگر وہاں پر موجود جو کمانڈر ہوگا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب لازم اور ملزوم ہو گیا ہے، وہ اسلحہ کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ معاملہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے، دونوں طرف سے خون نہ بہے اور دونوں طرف کے لوگ محفوظ رہیں۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے ایف آئی اے کا، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، جو فواد چوہدری نے حکومتی جو وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے جو تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پہلے تو اپیل کی ہے لوگوں سے کہ جو محب وطن لوگ ہیں وہ اس احتجاج سے خود کو لا تعلق کریں، اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، اور ریاست کے خلاف دہشت گردی کا حصہ نہ بنیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا احتجاج اور کالعدم جماعتوں کے احتجاج میں فرق ہوتا ہے۔ ماضی میں جو مختلف پارٹیز ہیں، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، پیٹ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کے احتجاج ہوتے رہے، انہوں نے سیاسی تحریکیں چلائیں، یہ تحریکیں مسلح نہیں تھیں۔ کالعدم جماعت کی غیر قانونی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر
وزیر اعظم عمران خان نے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج فوج کی طرف سے بھی بڑی اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، اور فوج ان سارے معاملات کو گہری نظر سے دیکھ رہی ہے۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے جو کل اجلاس طلب کیا اس میں بھی ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے، جو اہم سٹیٹمنٹ حکومت کی طرف سے سامنے آئی ہے، کہ جب تک کالعدم جماعت کے لوگ سڑکیں خالی نہیں کرتے، اس میں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس والے قتل ہوئے ہیں اور جو پولیس کا سٹانس ہے، یہ اس کے بعد حکومت نے اسٹرکٹ سٹانس اپنایا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ سڑکیں خالی نہیں کرتے اور پولیس کو شہید کرنے والے مجرموں کو اداروں کے حوالے نہیں کیا جاتا، تب تک کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور اس وجہ سے جو محب وطن لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو الگ کر لیں، یہ معاملہ کہیں اور جا رہا ہے۔ ایف آئی اے نے اپنی کارروائیاں کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے جو سوشل میڈیا ٹرینڈز چلانے والے مختلف ہینڈلز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ یہ بیسیکلی کل سے ہی کارروائیاں شروع کر دی گئی تھیں کہ جو سوشل میڈیا پر تحریک لبیک کی کمپین کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائیوں کا عندیہ دیا تھا۔ لاہور، بہاولپور، فیصل آباد، ننکانہ، اسلام آباد سمیت 12 سوشل میڈیا ہینڈلرز کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو اس مذہبی جماعت کا سوشل میڈیا ٹرینڈ چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے تھے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے آپریشن کے دوران 12 افراد کو گرفتار کیا جو مذہبی جماعت کے سوشل میڈیا ٹرینڈز چلا کر ایف آئی اے کے مطابق فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے مطابق گرفتار افراد میں نعیم اختر، ایوب، محمد حسین، رسول، محمد حسن، غلام شبیر، شہزیب، نذیر، حمزہ شیخ سمیت دیگر شامل ہیں۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد اور جعلی تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے، جن پر ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات کا اندراج کیا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں ہم سینکڑوں جو ان کے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو گرفتار کر لیں گے۔ یہ کہنا ہے جو ایف آئی اے کا۔ پھر شعیب اختر کے تنازع کے حوالے سے اب جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان بھی سارے معاملے کو بڑے قریب سے دیکھ رہے تھے۔ فواد چودھری کو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے یہ ہدایات دی گئی تھیں کہ اس معاملے کو جلد از جلد حل کیا جائے اور شعیب اختر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ انکوائری کمیٹی نے جب انکوائری رپورٹ سامنے آئی اور اس میں ان کو قصوروار قرار دیا، جب یہ تفصیلی رپورٹ سامنے آئی ہے تو اس کے مطابق یہ کہا گیا انکوائری کمیٹی کی طرف سے کہ ڈاکٹر نعمان نیاز کو آف ایئر کرنے کا اور ان کو آف ایئر کرنے کے حوالے سے سفارش کی انکوائری کمیٹی نے۔ اس انکوائری کمیٹی کی سفارش پر ڈاکٹر نیاز کا جو پروگرام ہے اس کو آف ایئر کر دیا گیا، ڈاکٹر نیاز کو بطور اینکر آف ایئر کر دیا گیا، اور یہ فیصلہ ہو چکا، اور ان کی جگہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کسی اور اینکر کو اپنی جگہ کسی اور اینکر کا بندوبست کر لیں، تو اس پر پھر انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر میں پروگرام نہیں کروں گا تو کوئی بھی پروگرام نہیں کرے گا۔ یہ ڈاکٹر نعمان نیاز نے دھمکی دی ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ ڈاکٹر نعمان نیاز میڈیا اینکر ہیں یا کوئی غنڈہ گردی کا گروپ چلاتے ہیں، کوئی بدماش ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ جب آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ ایک تو اس غلطی پر پوری قوم آپ کے خلاف کھڑی ہے، پورا سوشل میڈیا آپ کے خلاف کھڑا ہے، آپ ایک قومی ہیرو کے خلاف اس طرح کے بدتمیزی کر رہے ہیں ایک قومی ہیرو کے ساتھ، اور اس کے بعد جب آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، اور اگر مجھے گھر بھیجا جائے گا تو پھر میں یہ پروگرام بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ جو کہا گیا ہے اس پر کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ جو دوران پروگرام بات ہوئی، جو وقفہ میں بات ہوئی، اس ساری کی ساری چیزوں کو دیکھا گیا ہے اور جائزہ لیا گیا ہے، اور اس جائزہ لینے کے بعد یہ سفارش کی گئی ہے کہ ان کو گھر بھیجا جائے اور ان کی جگہ کسی اور کو یہ پروگرام دیا جائے۔ جب یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ پروگرام خود نہ کر سکا تو کسی کو بھی نہیں کرنے دوں گا، یہ نعمان نیاز نے دھمکی دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کی یہ جو دھمکی ہے یہ وہی دھمکی ہے جیسے مریم نواز دھمکیاں دیتی ہیں، جیسے نواز شریف دھمکیاں دیتے ہیں۔ جو نواز شریف کو قوم کا مسیحا سمجھتا ہو اس سے یہی امید لگائی جا سکتی ہے، وہ ایسی ہی دھمکیاں دے سکتا ہے، اس سے کوئی اچھی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ ایک شخص جب اتنی بڑی بدتمیزی کرے اور جس قومی ہیرو کے خلاف، جس کے بعد بھارت کو، مجھے یہ لگتا ہے اس کے اوپر ہمارے اداروں کو ضرور تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ بیسیکلی بھارتی ایجنڈا ہے۔
بھارت کرکٹ میچ ہارنے کے بعد شعیب اختر نے جتنی دھلائی بھارت کی ہے ان کے چینلز پر بیٹھ کر، اس کے بعد بھارت کے لیے یہ برداشت کرنا بڑا مشکل تھا۔ اور یہ کوئی بدتمیزی ایسے نہیں ہے کہ اچانک سے سڈنلی کچھ ہو گیا، نہیں، اس کے پیچھے باقاعدہ پری پلان یہ سارا معاملہ دیکھا گیا۔ اس میں مریم نواز کا کیا کردار ہے، اس میں بھارت کا کیا کردار ہے، اداروں کو تحقیقات کرنا ہوں گی۔ اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جو ان کا کنڈکٹ ہے، پریویس جو کنڈکٹ ہے، جو خاص لوگوں کا جو شریف خاندان کے ساتھ جڑے صحافی ہیں یا ایک خاص طبقہ جو ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ان کا معاملہ جڑا ہوتا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے یہ بھی بھارتی ایجنڈے کی بنیاد پر اور پری پلان طریقے سے ڈاکٹر نیاز کو، جیسے پری پلان طریقے سے حامد میر نے فوج کے جرنیلوں کے بارے میں جو گالم گلوچ کی تھی یا غلط زبان استعمال کی تھی، وہ بھی پری پلان تھا، یہاں بھی پری پلان ہے۔ فیصل آباد میں فیض حمید کو جو گالم گلوچ کروائی گئی، نعرے بازی کروائی گئی، وہ بھی سارے کا سارا جو ہے وہ بھی پری پلان تھا۔ تو اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر نعمان نیاز بھارتی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے شعیب اختر کی انسلٹ کر رہا ہے، کیونکہ شعیب اختر نہ صرف قومی ہیرو ہیں بلکہ وہ قوم کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہے تھے۔ تو اس کے اوپر ضرور تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور میں حکومت پاکستان کا اور پی ٹی وی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پوری قوم کی آواز سنی ہے اور اس کو آف ایئر کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔